یہ مخلوق خدا پر مہربانی کا بیان ہے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب اس کے متعلق حدیث مبارکہ بیہقی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 7653 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں کسی کی حاجت پوری کر دے گا جس سے مقصود اس کو خوش کرنا ہے، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب خود اندازہ لگائیے اس حدیث مبارکہ سے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل کو دور کرے گا، دنیاوی کسی پریشانی کو دور کرے گا، مقصود کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی پریشانی میں دور کر دوں۔ ظاہری بات ہے جب اس کی پریشانی دور ہوگی تو وہ خوش ہوگا کہ میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا۔ سبحان اللہ، بندہ مومن کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ اس نے اس بندے کو خوش نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دنیاوی حاجت، دنیاوی کسی کی پریشانی کو دور کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کو حضور علیہ السلام اپنی خوشی، اپنی رضا قرار دے رہے ہیں، پھر رب کی رضا قرار دے رہے ہیں، رب کی خوشی قرار دے رہے ہیں، اور پھر وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ہم دیکھیں اپنے آس پاس کہ کوئی حاجت مند ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی غمزدہ ہے، جو ہمارے بس کے اندر ہے اس کا غم دور کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کا دکھ دور کرنا، ہم اس کو دور کر سکتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر کہ اس سے ہمارے آقا خوش ہوں گے، وہ بندہ بھی خوش ہوگا، میرے آقا بھی خوش ہوں گے، حضور علیہ السلام خوش ہوں گے تو رب خوش ہوگا، رب خوش ہوگا تو وہ بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ بیہقی شعب الایمان ہی کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخششیں لکھے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے تمام کاموں کی درستگی ہو جائے گی، اور 72 مغفرتیں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کسی مظلوم کی داد رسی کرے گا، کوئی مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس طرح آج معاشرے کے اندر کسی بندے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تو وہ کسی جو معاشرے کے اندر جو اثر رسوخ رکھتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے، میری مشکل حل کر دو، یہ بندہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جس طرح کوئی کسی کا روپیہ پیسہ دبا لیتا ہے، کوئی زمین دبا لیتا ہے، نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یار آپ اثر رسوخ والے ہیں، آپ کی سنی جاتی ہے معاشرہ کے اندر، لوگ آپ کی سنتے ہیں، مانتے ہیں، آپ میری مدد کر دیں، اس بندے سے میرا حق مجھے لے دیں۔ وہ بندہ بیچ میں داخل ہو کر کے اس مظلوم کی مدد کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مظلوم کی مدد کی، اس کی پریشانی کو حل کیا، اس کے دکھ کو دور کیا،
اس کی حاجت روائی کی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 73 بخششیں لکھے گا، 73 مغفرتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے دنیا کے اندر اس کے سارے کام اللہ درست فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سارے کاموں میں کیا ہوگی؟ درستگی ہوگی، بگڑے ہوئے کام بھی اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دے گا، سنوار دے گا۔ اور 72 ایک یہ ہے کہ سارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، اور 72 وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پھر اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ ہم دنیا میں نہیں کہتے فلاں کا ایک درجہ بڑھ گیا ہے، کہتے ایک سکیل اس کا اضافی ہو چکا ہے، 17 سکیل تھا 18 ہو چکا ہے، 19 ہو چکا ہے، 20 ہو چکا ہے۔ ہاں یہ اتنے سکیل والا افسر ہے، یہ اتنے والا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار میں اس کو تو آخرت کے ساتھ کوئی مناسبت ہے ہی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائے گا باقی لوگوں سے، باقی جو جنتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ درجات کی اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ 72 مغفرتیں اس صورت میں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنے بڑے اجر ہے۔ آگے حدیث مبارکہ ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت میں ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور فرما دے گا، اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا جامع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی صرف خون کے رشتے سے ہی بھائی نہیں ہوتا، بھائی مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے، کلمے کے رشتے سے یہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ بھائی ہے، یہ کلمے کا عظیم رشتہ ہے۔ فرمایا کہ نہ اس پر ظلم کرے، مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی دوسرے پر ظلم بھی نہ کرے، ظلم و زیادتی اس کے ساتھ نہ کرے، اور اگر وہ اس سے مدد مانگے تو یہ ضرور اس کی مدد کرے، اس کی مدد بھی نہ چھوڑے کہ جا میں نہیں کرنا چاہتا، میں کیوں تمہارا سارا معاملہ اپنے کھاتے میں ڈالوں، اس کی مدد بھی نہ چھوڑے، یعنی اس کی بساط میں ہو تو اس کی مدد بھی ضرور کرے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کی کسی دنیاوی پریشانی کو، دنیاوی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ یعنی بندہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہے، دنیاوی پریشانی کو دور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، دنیاوی کسی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی آخرت کی مشکلیں، آخرت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے۔ کتنا بڑا انعام ہے! یہ دنیا کی تکلیفیں کیا ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی کہ جو دنیا میں آرام و آسائش کی زندگی بسر کرتے رہے، جنہوں نے دنیا کے اندر سکھ دیکھا ہے، دکھ نہیں دیکھا،
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے فرشتوں اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ لگواؤ، اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ لگوایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا اس سے، یہ بتا دنیا کے اندر سکھ دیکھے تھے؟ وہ کہے گا مولا دنیا میں سکھ تو دیکھا ہی نہیں ہے، جہنم کا ایک غوطہ لگنے سے دنیا کے سارے سکھ بندہ بھول ہی جائے گا۔ جس نے دنیا اپنی مشقتوں میں گزاری، پریشانیوں میں گزاری، دکھوں میں گزاری، غموں میں گزاری، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو جنت کے اندر ایک غوطہ لگواؤ۔ جنت کے اندر ایک غوطہ لگوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا دنیا کے اندر کوئی دکھ دیکھے تھے، کوئی غم پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا مولا دنیا کے اندر کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جنت کے اندر ایک غوطہ لگنا سب غم بھول جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جنہوں نے دکھوں میں زندگی گزاری، مشکلات میں زندگی گزاری، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں زندگی گزاری، جب کل قیامت کے دن ان مصیبت والوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ دنیا میں سکھ میں رہے، جن کے اوپر تکالیف نہیں آئیں، وہ جب دیکھیں گے ان کو اجر و ثواب دیا جا رہا تو وہ اس وقت تمنا کریں گے، قیامت والے دن تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کے چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہمیں وہ منظور تھا، لیکن آج اس ثواب سے محروم ہونا ہمیں منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں ہمارے چمڑوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، لیکن اس ثواب سے ہم محروم نہ رہتے جس طرح آج ان مصائب و آلام میں مبتلا لوگوں کو اللہ عطا فرما رہا ہے۔ تو جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی آخرت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اور جو شخص جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب یہاں پر تھوڑی تشریح طلب ہے، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، کسی بندہ مومن کا ذاتی ایسا عمل، ایسا گناہ جس کی وجہ سے صرف اس کی ذات کو تکلیف ہے، یعنی اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، کسی اور بندے کا حق ضائع نہیں ہو رہا، ایسا گناہ اب اس کی ذات سے منسلک ہے، وہ کسی نے دیکھ لیا، اس کے اوپر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ کل اس کے عیبوں کے اوپر پردے ڈال دے گا۔ کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ چھپاتا ہے دوسروں کو نہیں بتاتا تو اس وقت یہ نہ بتانے والا مجرم ہوگا۔ ایک بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، لوگوں سے دھوکہ بازی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اب ایک بندے کو چونا لگا گیا، دوسرے کو لگا گیا، اب ان